کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر جب صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ کسی بھی مشکل گھڑی میں وہ اسلام کو سہارا بنا کر اور اسلام کو کما حقہ رہنما مان کر وہ فوراً اس کا حل یا قرآن میں تلاش کرتے یا رسول کریم کے فرمان میں تلاش کرتے۔ اب ایک صحابی رسول ہے جو مشکل گھڑی ہے، اس پر مشکلات ہیں، غریبی ہے، آسان لفظوں میں بیان کر لیتا ہوں، غریبی ہے، مصائب و آلام کا آمنا سامنا ہے، پریشانی ہے، مضطرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز پہ حاضر ہوتا ہے وہ شخص، اور وہ اپنے دکڑے بیان کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑا پریشان ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مصائب و آلام ہیں، لقمے پورے نہیں ہوتے، اور بزنس نہیں، کاروبار نہیں، کوئی معاملات نہیں، اگر کوئی چھوٹا موٹا ہے بھی تو اس رزق میں برکت نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور جو میری جو جائز ضروریات ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ ایسی کوئی شفقت فرمائیں، کرم فرما دیں کہ میری غریبی دور ہو جائے، میری غریبی ختم ہو جائے، رزق حلال میرے پاس آ جائے، رزق واسع آ جائے، ضروریات میری پوری ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی درد بری کہانی سنی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ کو آپ کی غریبی ختم کرنے کا ایک خوبصورت سلیقہ بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، آپ اس پہ عمل کر لیں، اللہ رب العالمین آپ کی اس پریشانی سے آپ کو نجات دے دے گا، آپ کی پریشانی خوشی میں بدل جائے گی، رزق میں برکت آ جائے گی، سکون میں برکت آ جائے گی، گھر میں سکون آ جائے گا، اور ہر قسم کے جو جائز حاجات ہیں رب تعالی کریم اسے پورا فرما دے گا۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمائیے، ارشاد فرمائیے کون سا عمل کروں کہ جس عمل کی برکت سے رب تعالی مجھ پر کرم کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، میرے مسائل حل ہو جائیں، مصائب و آلام کا گھرا ہوا شخص ہوں، اور کوئی رشتہ دار، برادری، قوم، قبیلہ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا دکڑا سنا اور خوبصورت طریقے سے ان کی پوری بات سنی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات سنتے سنتے کبھی ٹوکا نہیں اس کو، وہ پورا اپنے دل کا بڑاس وہ نکال بیٹھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی ابھی آپ کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، سبحان اللہ، ابھی ابھی آپ کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، آپ نے کام کرنا ہے آج سے۔ ارشاد فرمائیے کون سا کام کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے، یعنی جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اذا دخلت الدار فسلم علیہم، یعنی جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یہ حل بتا رہے ہیں، یعنی جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، فرعون بن کر، قارون بن کر اور ایک دہشت بن کر گھر میں نہیں جانا، گھر والوں کو پڑھ نہیں جانا، بلکہ گھر والوں کو سلام کرنا ہے، مسکرا کے جانا ہے، سلام کرنا ہے، اور سلام کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو سمجھ آئیے میری بات، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ ارشاد فرمائی یا رسول اللہ دوسرا کون سا کام کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کرنا ہے، یعنی مجھ پر درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھ لے۔ اور پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، بس اور بھی کوئی کام کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام اور بھی کرنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک کام اور بھی کرنا ہے، وَتَقْرَأُ سورۃ الاخلاص، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر لیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔
اے میرے پیارے صحابی پریشان نہیں ہونا، ان معمولات کا، یہ جو معمولات میں نے آپ کو بتائے، آج سے اور ابھی سے اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے آؤ، اور آج سے اور ابھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ بس آپ ادھر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھول دے گا، پریشان کے دروازے کھول دے گا، مقام کے دروازے کھول دے گا، رب تعالیٰ دین دنیا کے فیض و برکات سے اللہ رب العالمین آپ کو مالا مال فرما دے گا۔